طارق قمر صاحب ابھی اپنا بہت ہی پختہ کلام پیش کر رہے تھے، اور جناب طارق قمر صاحب کے بعد مشاعرہ بہت خوبصورت چل رہا ہے، آپ حضرات کی بھی توجہ چل رہی ہے، اور بہت ہی اچھے شعراء کرام کی فہرست ہمارے سامنے ہے۔ کبھی کبھی مائک ایسا ہے جس کی وجہ سے بات مکمل آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ خیر، آئیے کسی قبیل کے ایک اور شاعر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی سنبھل کر کہتے ہیں، اور میرے بہت عزیز دوست ہیں جناب سید مہتاب حیدر صاحب صاحب تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ حضرات گرامی، یہ صوفیانہ مشاعرہ عام مشاعروں سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اور اس تحریک کے بانی محترم جناب سید مظفر علی صاحب فرمان ہے، جنہوں نے صوفیہ مشاعرے کی داغ پھیل ڈالی ہے، اور ان کے سامنے ہم حضرات اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اور بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے پاس سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، دائس پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب مہتاب حیدر صفی اپنا کلام پیش کرتے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں اور تدبیر کا اور اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیتے رہیے داد کے انداز میں۔ جیسا کہ حکم ہوا ہے، ایک مطلع چند شعر، ایک غزل کو ایک غزل کو دوسری غزل کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ اہل علم و دانش کا مجموعہ، اور میں ایک چھوٹا سا شاعر آپ کے نام بہرحال میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں بغیر کسی تمہید کے۔ عرض کیا کہ جو گفتگو میں سیاق و سباق چاہتے ہیں، تھوڑا سا شریف ہو۔ پچھلے سال بھی ہم لوگ کاکوری شریف میں آئے تھے، مشاعرے میں شرکت ہوئی تھی، ایک کو تھوڑا سا کم کریں تو یہ لگنا چاہیے کہ کاکوری شریف میں ہم لوگ مشاعرہ پڑھنے کے لیے اتنی دور سے حاضر ہوئے، تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا شریک ہو۔ پیش کرتا ہوں، عرض کیا کہ جو گفتگو میں سیاق و سباق چاہتے ہیں، ہم اپنے جیسا کوئی ہم مذاق چاہتے ہیں، ہم اپنے جیسا کوئی ہم مذاق چاہتے ہیں، اور محبتوں کے جہاں پر چراغ روشن ہوں، محبتوں کے جہاں پر چراغ روشن ہوں، درون خانہ دل ہم وہ طاق چاہتے ہیں، درون خانہ دل ہم وہ طاق چاہتے ہیں۔ اور شیخ یوں عرض کیا ہے سہیل بھائی کہ کسی کی بات سے وہ متفق نہیں ہوتے، کسی کی بات سے وہ متفق نہیں ہوتے، بس اپنی رائے سے ہی اتفاق چاہتے ہیں، کسی کی بات سے وہ متفق نہیں ہوتے، بس اپنی رائے سے ہی اتفاق چاہتے ہیں، بس اپنی رائے، بہت شکریہ فاروق بھائی، بس اپنی رائے سے ہی اتفاق چاہتے ہیں، اور کسی غریب کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، کسی غریب کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، بس اپنے واسطے وہ تم طراق چاہتے ہیں، بس اپنے واسطے وہ تم طراق چاہتے ہیں۔ اور شیخ یوں عرض کیا کہ نیا زمانہ ہے، بچوں کی سوچ بدلی ہے، نیا زمانہ ہے، بچوں کی سوچ بدلی ہے، یہ ناسمجھ ہے جو جلدی رحاق چاہتے ہیں، یہ ناسمجھ ہے جو جلدی رحاق چاہتے ہیں، اور وہ اپنے واسطے تو علم چاہتے ہیں مگر، وہ اپنے واسطے تو علم چاہتے ہیں مگر، خود اپنے آپ میں بھی اتساق چاہتے ہیں، وہ اپنے واسطے بھی اتساق چاہتے ہیں، خود اپنے آپ میں بھی اتساق چاہتے ہیں۔ اور کیا کہ وہ جن کے پاس کوئی صاحبہ نہیں ہوتا، وہ جن کے پاس کوئی صاحبہ نہیں ہوتا، وہ اپنے واسطے ہر دم اتاق چاہتے ہیں، وہ اپنے واسطے ہر دم اتاق چاہتے ہیں۔ اور شیخ یوں عرض کیا ہے کہ اب اپنے غصے پہ قابو کوئی نہیں رکھتا، حضرت صاحب کہ اب اپنے غصے پہ قابو کوئی نہیں رکھتا،
ذرا سی بات پر سبھی یراق چاہتے ہیں، ذرا سی بات پہ سبھی یراق چاہتے ہیں، اور ہمارا ذہن قدورت سے پاک ہے مہتاب۔ میں تعبیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ذہن قدورت سے پاک ہے مہتاب، کہ دشمنوں سے بھی ہم تو طلاق چاہتے ہیں۔ یہ تیز طلاق ہے کہ دشمنوں سے بھی ہم تو طلاق چاہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک غزل کے اور چند شعر پیش کر دوں، اجازت چاہتا ہوں۔ نہیں، میں اس وقت ترنم کا ماحول نہیں ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ وہ پھر ایک رہ جاتی ہے تو میں نے ایک پڑھ چکا ہوں تو دوسرے کے لیے اجازت نہیں ہوگی، میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے غزل پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ کبھی خیالوں میں نیم شب جو مہک اٹھی ہے وہی غزل ہے۔ سماعت فرمائیں کہ کبھی خیالوں میں نیم شب جو، طارق قمر صاحب شاید پیچھے تشریف رکھتے ہیں، میں پیش کرتا ہوں شعر کہ کبھی خیالوں میں نیم شب جو مہک اٹھی ہے وہی غزل ہے، کبھی جو خلوت میں اپنے دل کی صدا سنی ہے وہی غزل ہے۔ کبھی جو خلوت میں اپنے دل کی، کبھی خیالوں میں نیم شب جو مہک اٹھی ہے وہی غزل ہے، کبھی جو خلوت میں اپنے دل کی صدا سنی ہے وہی غزل ہے۔ اور شعر جو اس کیا کہ چھپائے وہ مسکراہٹوں سے کہ گفتگو سے کہ بے رخی سے، چھپائے وہ مسکراہٹوں سے کہ گفتگو سے کہ بے رخی سے، مگر ان آنکھوں میں آنسوؤں کی جو ایک نمی ہے وہی غزل ہے۔ بہت شکریہ۔ مگر ان آنکھوں میں آنسوؤں کی جو ایک نمی ہے وہی غزل ہے، اور مٹائے مٹتی نہیں ہے ظلمت یہ جلتے بجھتے دیے کی لو سے۔ ضیاء صاحب میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ مٹائے مٹتی نہیں ہے ظلمت یہ جلتے بجھتے دیے کی لو سے، کہیں اندھیرے میں جگنوؤں کی جو روشنی ہے وہی غزل ہے۔ کہیں اندھیرے میں جگنوؤں کی جو روشنی ہے وہی غزل ہے، اور نقاب اٹھانا کہ مسکرانا وہ مسکرا کے نظر چرانا۔ غزل کا شعر پیش کرتا ہوں کہ نقاب اٹھانا کہ مسکرانا وہ مسکرا کے نظر چرانا، ادا وہ دل پر جو ایک لمحے میں لکھ گئی ہے وہی غزل ہے۔ بہت شکریہ۔ ادا وہ دل پر نقاب اٹھانا کہ مسکرانا وہ مسکرا کے نظر چرانا، ادا وہ دل پر جو ایک لمحے میں لکھ گئی ہے وہی غزل ہے، اور وہی غزل ہے۔ شعر جو اس کیا ہے کہ نشیلی آنکھیں دراز زلفیں وہ تیرے مژگاں ادا و شوخی، نشیلی آنکھیں دراز زلفیں وہ تیرے مژگاں ادا و شوخی، جو اس کے چہرے پر ایک سرخی گلاب سی ہے وہی غزل ہے۔ جو اس کے چہرے پہ ایک سرخی گلاب سی ہے وہی غزل ہے۔ اور بطور خاص ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ وہ نرم و نازک سی انگلیوں سے، میاں میں شعر پیش کرتا ہوں کہ وہ نرم و نازک سی انگلیوں سے گلوں کو چھو کر دبی زباں میں، وہ نرم و نازک سی انگلیوں سے گلوں کو چھو کر دبی زباں میں، وہ صحن گلشن میں اس نے خود سے جو بات کی ہے وہی غزل ہے۔ وہ نرم و نازک سی انگلیوں سے وہ نرم و نازک سی انگلیوں سے گلوں کو چھو کر دبی زباں میں، وہ صحن گلشن میں اس نے خود سے جو بات کی ہے وہی غزل ہے۔ اور ایک تھوڑا سا الگ ہٹ کر کے شعر اس میں وہ پیش کر دیتا ہوں وہی غزل ہے۔ از کیا کہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی چھاؤں جیسے، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی چھاؤں جیسے، وہ جھولا باہوں کا ناؤ جیسے، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی چھاؤں جیسے، وہ جھولا باہوں کا ناؤ جیسے، وہ ماں جو بچے کو اپنے لوری سنا رہی ہے وہی غزل ہے۔ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی چھاؤں جیسے، وہ جھولا باہوں کا ناؤ جیسے، وہ ماں جو بچے کو اپنے لوری سنا رہی ہے وہی غزل۔ بہت شکریہ۔